علامہ ابوالحسن اشعری کی حالات زندگی۔ ابوالحسن اشعری 260 ہجری میں عراق کے مشہور شہر بصرہ میں پیدا ہوئے۔ والد نے ان کا نام علی رکھا۔ یہ مشہور مغزلی ابو علی جبائی کے شاگرد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ایک دن اچانک بصرہ کی جامع مسجد میں آ کر اعلان کیا کہ میں مغزلہ کے عقائد پر تھا، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد جا کر انہوں نے علم میں حدیث و فقہ میں مہارت حاصل کی اور امام اہل سنت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہو کر مغزلہ کی تردید میں کئی کتابیں لکھیں، جن میں مفالات السالمین اور اللبانہ عن اصول الدین بہت مشہور ہوئے۔ مختلف علوم و فنون میں مہارت کے ساتھ انتہائی ہوش ہواس قاری بھی تھے۔ صبر و قناعت کی عظیم دولت سے مالا مال تھے۔ طبعاً خوش مزاج اور ظرافت پسند تھے۔ فرق باطلا کی تردید کے لیے ہم وقت تیار رکھتے۔ مغزلہ سے کئی مناظرے ہوئے۔ ان میں روح میں کتابیں لکھی، تصنیف و تالیف کے میدان میں دین اسلام کی بڑی خدمات کی اور کئی گرانقدر تصانیف رقم کی۔ خود ان کے قول کے مطابق ان کی کتابوں کی تعداد قریباً 100 سے کچھ زائد ہے۔ علامہ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے افراط و تفریط سے ہٹ کر عقائد، نظریات و ذوق کی اور اپنے عقائد و نظریات کے اثبات اور مبتدعین کی عقائد کی تردید کے لیے قرآن و سنت سے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے۔ ذیل میں ان کے چیدہ عقائد پیش کی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی وجہ کے بھی عذاب دینے کا حق رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ذمہ ایسے کام بھی لگا سکتا ہے جو ان کے بس سے باہر ہو۔ وہ اپنے بندوں کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، ان میں اس بات کا پابند نہیں کہ وہ وہی فیصلہ کرے جو بندوں کے لیے مناسب ہو۔ مغزلہ کے برعکس ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شریعت کے روح سے پہنچانا واجب ہے، عقل کے روح سے نہیں۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اعمال ناموں میں وزن پیدا کریں گے، جبکہ مغزلہ کا عقیدہ اس بارے میں یہ تھا کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ غیر مادی ہے۔ اشیاء میں اثر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، مثلاً وہ آگ یا پتھر میں گوہائی پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جبکہ مغزلہ کا عقیدہ اس بارے میں یہ تھا کہ اشیاء میں اثر تبھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ کے ہاتھ پاؤں تو ہے، لیکن کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ امام اشعری اس بات کے قائل تھے کہ رؤیت باری تعالیٰ دنیا میں ممکن ہے اور آخرت میں یقینی، جبکہ مغزلہ سری سے رؤیت باری تعالیٰ کے منکر تھے۔ امام اشعری فرماتے ہیں کہ جس طرح کتاب اور تحریر الگ الگ چیزیں ہیں، اس طرح عالم اور علم بھی جدا جدا حقیقتیں ہیں، اس لیے صفات عین ذات نہیں ہو سکتی، جبکہ مغزلہ اس بات کے قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم، سمیع، بصیر اور خالق ہے، اس کی صفات عین ذات ہے۔ العارض امام ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ اور بددین فرقوں کے خلاف جو کام کیا وہ تاریخ کی اوراق میں ہمیشہ کے لیے چمکتا رہے گا۔ ان کی انہی خدمات اور کارناموں کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان انہیں امام اہل سنت کے عظیم الشان لقب سے جانتا ہے۔